یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اگر آپ حکومت میں نہ آئیں تو انتخابات میں آپ نہ تسلیم کریں کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جتنی بھی ساری بات ہے وہ آپ کی ڈیٹیل ایسے آئے کہ آپ اس میں لکھ کر لے جائیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا. کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ میں انتخابی عذرداریوں میں بھی نہیں جاتا، اور میں کسی پٹیشن میں بھی نہیں جاتا، اور میں کسی الیکشن ٹرائیبونل میں بھی نہیں جاتا، میں کسی کورٹ میں بھی نہیں جاتا، اور میں اسٹریٹ پہ جاتا ہوں. اور کیونکہ میں نے I have not received it through the ballot, I will receive it through the bullet. کبھی آپ کے پرویز خٹک صاحب چلیں، وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائیں اور گولی لے کر آئیں، کبھی آپ کا یہ علی امین اٹھے اور آ کے وہ پورے نظام کو جامد کر دے، کبھی آپ کے جو ہلوگنز، ایک ایسا شخص مجھے بتائیں جو گالی دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک ایسا شخص جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو ڈس آرڈرلی ہے، ایک ایسا شخص جو کسی قاعدے ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص کو میں کیسے ریسپیکٹیبل کہہ لوں گا؟ ہاؤ کین مجھے آج I am constrained to call those members respectable. عزت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ نے عزت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا لی ہے، آپ کو کمانی پڑتی ہے عزت. Their respect has to be earned. اگر معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے that has landed on you. اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی. جب آپ گالیاں دیں گے، گندے نعرے تشکیل دے کر below the belt، جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہے، ان کو ہاؤس کے اوپر اجازت دی جائے، کیسے دی جا سکتی ہے؟ میری مشکل کیا ہے؟ میں آج کس مشکل میں ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر once again I am into a situation جہاں پر مجھے فیصلہ کرنا ہے. اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ میں کیا یہ کتاب جو ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ ہری کتاب ہمیں بار بار دکھاتے ہیں تو اس کو پڑھو. وہ کون سا رکن اسمبلی ہوگا جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی اور ہاؤس میں آ کے بیٹھ جائے گا اسمبلی کے اندر اس کتاب کو پڑھے بغیر؟ اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ اس کا حق کیا ہے تقریر کرنے کا، اس کا حق کیا ہے بجٹ بنانے کا، اس کا حق کیا ہے کوئی ایڈجرنمنٹ موشن دینے کا، اس کا حق کیا ہے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنے کا، اس کا حق کیا ہے کسی بنیاد پر بھی وہ اس کتاب کو پڑھے بغیر ایک لفظ آئین کے مطابق نہیں کر رہا. اور یہ کتاب، یہ رولز آف پروسیجر کی کتاب اسمبلی خود اپنے لیے بناتی ہے. اب اس میں مجھے ہیلپ می ان دس ٹیک دیٹ رول جو میں نے ججمنٹ میں دیا ہے 223. میں آپ کے سامنے صرف ایک تصویر رکھنے لگا ہوں کہ یہ ہاؤس کا جو کنڈکٹ ہے یہ کیسے چلایا جاتا ہے. اس کا ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی رکن اسمبلی یہ قوانین آبزرو نہیں کرے گا تو اس کو روکنا، اس کو یہ آبزرو کرانا، اور اگر وہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتا تو اس کو ہاؤس میں داخلے سے روکنا اسپیکر کی ذمہ داری میں ہے. تو میں کیوں گڈی کے چکر میں بیٹھا رہوں؟ میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں؟ میں وہاں پر وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ جس کو مرضی گندی ننگی گالیاں دیتے رہیں؟ میں وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ کا جب دل کرے آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موٹی ذہین کتابیں اٹھائیں اور آپ خواتین کی طرف مارنی شروع کر دیں؟ آپ نے جو کچھ کیا وہ سب ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہے، پورے ملک نے دیکھا. آپ نے اس دن میاں مجتبہ شجاع الرحمان جب تقریر کر رہے تھے ایز فائنانس منسٹر، اس دن بھی میں نے ایک ممبر حسن ملک کو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی کتاب لے کر ان کے اوپر پورے زور سے پھینکی اس طرح سے. یہ دس از نو کنڈکٹ. یہ ایسے کیسے چلتا ہے؟ یہ کس طرح سے یہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ اور یہ رول 223 ہے، اس کو ازبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رول 223 کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ڈس آرڈرلی ہوگا، جب کبھی بھی کوئی آرڈر مینٹین نہیں کرے گا، جب کبھی بھی کوئی اسپیکر کی بات کو مانے گا نہیں. میں نے کہاں کوئرشن کیا آپ کے ساتھ؟ میں نے تو آپ کو میکسیمم ٹائم دیا. اگر میں ہاؤس کا وہ وقت جو میں نے اپوزیشن کو دیا ہے اس وقت کو میں حکومت کے وقت کے ساتھ موازنہ کروں تو آپ نے 60 سے 65% وقت لیا ہے ہاؤس کے اندر. آپ کو ہر بات کرنے کی میں بار بار کہتا رہا ہوں، آپ تقریر کریں. آپ کو اگر کسی نقطے پہ اعتراض ہے
اپنی نشستوں پر بیٹھ کے ایکسپریس کریں اپنے آپ کو, لیکن اس حد تک کریں. یہ نہیں کہ آپ کبھی میرے ڈائس پہ چڑھ کے مجھے محبوس کر لیں. اور آپ کی تاریخ ہے, آپ نے کیا کیا تھا دوست محمد مزاری کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو آپ کے غنڈے ہلوگنز جو کسی نہ کسی طرح آپ نے بھرتی کر کے اس معزز جگہ پر جس کی عزت اور تکریم کے لیے I will fight for the last minute. میرا مقدمہ کیا ہے؟ اس جمہوریت کے جو دعوے دار بن کے کھڑے ہیں, یہ جمہوریت کا گھر ہے. اس جمہوریت کے گھر کو اگر آپ کا پورا مقدمہ بیسڈ آن جسٹ ومسز ہے, آپ کے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی سبسٹینشیٹنگ ڈیٹیلز بھی نہیں ہیں, ایویڈنس بھی نہیں ہے, تو آپ کس بنیاد پہ کھڑے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی مقدمہ ہے جیل میں, تو کس کا لیڈر جیل میں نہیں رہا؟ یہاں پر تو لوگوں کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں. یہاں پر لوگوں کی لیڈرشپ کی ان کے گھروں کے اندر اموات واقعہ ہو رہی تھی تو ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, بات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر تو جو مقدمے ہیں, کیا وہ جا کے کور کمانڈروں کے گھر کو میں جلاتا رہوں؟ کیا ریڈیو پاکستان کی عمارت کو میں جلاتا رہوں؟ کیا پاکستان کے اندر انارکی میں کرتا رہوں؟ کیا دارالخلافے کے اوپر غنڈے مسلح غنڈے لے کر حملہ آور میں ہوتا رہوں؟ کیا سپریم کورٹ وغیرہ کو اس کی پوری جو بھی اس کی تھی وہ ساری, میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ یہ سب کریں آپ تو آپ کے اس بندے کو جو سزا بھی نہ ملے اس چیز کی. کیا وہ جو وارنٹ سرو کرنے جاتے ہیں, وہ جو پروسیس سرورز ہیں, وہ جو یونیفارم میں موجود لوگ ہیں جو کسی کو بتانے جائیں کہ آپ کو عدالت نے طلب کیے, ان کے اوپر پیٹرول بومز میں پھینکتا ہوں؟ کیا عدالتوں کے اندر غنڈے لے کر, بلوائی لے کر, 500 گاڑیوں کے قافلے لے کر, مسلح افراد لے کر ان عدالتوں پر چڑھائی میں کرتا ہوں؟ کیا میاں والی کی عدالت سے سارے کے سارے کرمنل ریکارڈز کو نکلوا کر وہاں سے غنڈوں کو نکال کر میں لے کر آتا ہوں؟ اور یہ اگر جرائم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ جیل میں ہے تو میں نے جیل میں ڈالا ہے, میں نے ضمانت دینی ہے. کمال کرتے ہیں یار. آپ روز آ کر ہاؤس میں ننگی گالیاں نکالنے لگ پڑتے ہیں لوگوں کو. اور میں نے پرسوں ایک رولنگ دی. I am literally angry. میں اس طرح آپ کو پتہ ہے ایسے بات نہیں کرتا, but I will protect this right. I will protect this right. میں یہ مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جو بجٹ تقریر ہے یہ ہوسٹیج ہو جائے؟ کوئی بندہ بجٹ پیش ہی نہ کر سکے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پوزیشن, a political party has a such position that no finance minister can speak of the future of the province. 12 کروڑ لوگوں کے جو اس کے متعلق فیصلے حکومت نے کیے ہیں, اس کی بات سننے سنانے کا ہمیں حق نہیں ہے.